بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور ہماری تربیت سیریز جاری ہے اور آپ حضرات کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک مل رہی ہے اور آئیڈیاز مل رہے ہیں کہ کن ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے، اور یہی سب سے خوبصورت چیز ہے جب یہ آپس میں ہمارے باہمی اس طرح سے ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں جو آپ حضرات کے سامنے اہمیت رکھتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کا شکر آج اسلام آباد میں انتہائی خوبصورت موسم ہے اور یہ چڑیاں چہچہا رہی ہیں اور پھول کھل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی اس خطے کو عطا فرمائی ہے۔ جو بھی اسلام آباد آنا چاہیں، میں کہتا ہوں مارچ اپریل سب سے خوبصورت یہ 2 مہینے ہیں، یہ ٹائم پیریڈ ہے اسلام آباد آنے کا، ضرور ادھر آپ تشریف لائیں۔ اچھا، تو یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہ بھی ہمارے ایک ویور نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ یہ جھوٹی خبریں یا میڈیا کی پھیلائی ہوئی خبریں اور اس سے جو ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں، ہم کیسے پتہ چلے کہ کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا سنیں کیا نہ سنیں، کس کی بات پہ یقین کریں، کس کی بات پہ یقین نہ کریں۔ تو یہ انتہائی اہم موضوع ہے، انتہائی اہم موضوع ہے، کیونکہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ہمارے اسپیشلی ٹین ایج میں، 20s میں، تو اس امپریشنیبل ایج ہوتی ہے، متاثر ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ کس کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تطبیق ہے اور کس کی بات میں جھوٹ ہے، کس کی بات میں کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، مکس ہے، کیا چل رہا ہے۔ تو پھر اس کی بنیاد پہ چونکہ جذبات بھی اس وقت چوٹی پہ ہوتے ہیں، تو ہمارے ریاکشنز بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں، ہماری رد عمل اس پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ہماری اپنی نفسیاتی صحت کے لیے، ذہنی صحت کے لیے بہت مضر ہو جاتا ہے۔ کچھ بچے یعنی لوگوں کو خودکشی تک ایسی چیزیں، فالس انفارمیشن، مس انفارمیشن، سوشل میڈیا، یہ چیزیں لوگوں کو خودکشی تک بھی لے جاتی ہیں اور مینٹل بریک ڈاؤن تک لے جاتی ہیں، آپس میں بھائی کو لڑا دیتی ہیں۔ پولیٹکس کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، کسی نے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا ہوا تو ٹویٹر پہ ہر طرح کی چیزیں آ رہی ہیں ان لوگوں، اس کے مخالف پارٹی کے بارے میں، دوسرے نے دوسرے کو کیا ہوا ہے تو بھائی سے لڑنے لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے اس میڈیا کے جھوٹ کی وجہ سے، اور صرف میڈیا نہیں، جو ہمارے ذاتی حلقوں میں لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کہتے ہیں ٹاکسک، جن کا وجود زہریلا ہوتا ہے، ان کی باتیں زہریلی ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں میں پھوٹ پیدا کرتے ہیں اور توڑ پیدا کرتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے جو جنرل سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات اور میگزینز، اور الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی، ریڈیو، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا ہے، بہت واضح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے، کوئی انفارمیشن لے کر آئے، تو پہلے وضاحت کر لو، فتبینوا، اس کی وضاحت کر لو، اس کی تصدیق کر لو، اس کی تحقیق کر لو، اس کی توضیح کر لو۔ تحقیق، تصدیق، توضیح کر لو اس سے پہلے کہ تم کوئی ایسا قدم اٹھاؤ جو پھر بعد میں تمہیں پشمانی ہو کہ میں نے یہ کیا قدم اٹھا لیا، تم کسی اور لوگوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا یا اتنا نہیں تھا جتنا بتایا گیا تمہیں۔ تو پہلے بات کی تحقیق، تصدیق، توضیح کر لو، اس کے بعد جو بھی قدم اٹھاؤ وہ بھی اللہ کے حکم، شریعت کے تابع ہو کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے تابع ہو کے اٹھاؤ۔ اب اس میں ایک جو بڑی خوبصورت ایک کہانی ہم نے بچپن میں سنی تھی کہ 2 بیل تھے، جنگلی بیل۔ اب جنگلی بیل جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا یعنی طاقتور جانور ہوتا ہے، اور شیر اس کا شکار نہیں کر پاتا جب تک کہ یہ اکیلا نہ ہو، کیونکہ اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں پھر وہ شیر پہ جو ہے حملہ کرتے ہیں رد عمل میں، اور شیر کو مار کے بھگا دیتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں، وہ آ کے چارج کرتے ہیں ان پہ۔ تو شیر یہ چاہتا ہے یہ اکیلا مجھے ملے تو میں اس کا شکار کروں۔ تو 2 بیل تھے، بہت اچھے گہرے دوست تھے،
ایک کا رنگ سفید تھا، ایک کا رنگ کالا تھا، اور دونوں میں آپس کی ایسی یاری تھی، ہر بات میں ہر معاملے میں اکٹھے کھاتے تھے، گھومتے تھے، کھیلتے تھے، اور بڑی گہری دوستی تھی اور بھائی چارہ تھا. اب شیر ایک پہ حملہ کرتا تو دوسرا اس کو مار کے، اس کو سینگ مار کے اس کو اٹھا کے پچھاڑ دیتا. تو شیر بہت فرسٹریٹ ہوا تھا اور اس کو بہت چاہت تھی کہ میں بیل کا گوشت کھاؤں. تو اپنے زخم چاٹ رہا تھا اپنے غار میں، تو بی لومڑی آ گئی، اور بی لومڑی کہتی ہے کہ ذل سبحانی اور ہمارے آقا، ہمارے سرکار بادشاہ سلامت، ہزار سلامتیں آپ کو، تو آپ کا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں بیل کو شکار نہیں کر پا رہا. تو کہتے ہیں یہ میرے اوپر آپ چھوڑ دیں، اور میں جب آپ کو کہوں گی تو آپ نے ایک کے اوپر حملہ کرنا ہے، پھر دوسرا نہیں آئے گا اس کے پاس. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر وہ کیا گئی، اور لمبی کہانی ہے، تو ایک کے پاس گئی اور اس کے کان بھرے کہ دوسرا تو یہ کہہ رہا تھا کہ تو بڑا ہی بزدل ہے اور کمزور ہے، اور وہ نہ ہوتا تو شیر کب کا تجھے کھا جاتا، اور یہ اور وہ. اور اسی طرح دوسرے کے پاس گئی اور اس طرح اس کے کان بھرے، بار بار آئی گئی، اور دونوں کو اتنا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کر دیا کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو گئی آپس میں دوستوں کو، کیونکہ انہوں نے اس کی بات مانی. اب کیا ہوا کہ جب پھر لومڑی نے کہا کہ سرکار آپ حملہ کیجئے، تو اس نے سفید بیل پہ حملہ کیا. اب کالا بیل اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو اس نے اس کو چیر پھاڑا، کھا گیا. اب شیر کا یہ ہوتا ہے ایک عرصے تک جب وہ کھا چکا ہوتا ہے تو پھر ایک عرصے تک بھوک نہیں لگتی. پھر جب اس کو بھوک لگی تو اب اس کو پتا تھا کہ دوسرا بیل اب اکیلا ہے کالا والا، تو اس کے اوپر حملہ کیا. تو دوسرا اس کے سامنے تسلیم خم ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، میں تجھے مار ڈالوں گا. تو اس نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن میرا بھائی قتل کیا گیا تھا، بلکہ میں تو اسی دن مر گیا تھا کہ جب میں نے بھی لومڑی کی باتوں پہ یقین کر کے اپنے بھائی کے بارے میں دل میں نفرت پیدا کر لی. تو یہی ہمارا حال ہوتا ہے، ہم آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، بٹ جاتے ہیں. اور میڈیا اس کا مقصد یہی ہے کہ مینیپولیشن آف تھاٹ اینڈ اوپینین، آپ کے افکار کو، آپ کے خیالات کو، آپ کے اختیارات کو مینیپولیٹ کرنا، اس کو یعنی ایک رخ پہ لے کر چلنا اپنی چاہت کے، اور آپ کی چوائسز کو، آپ جس چیزوں کی ترجیحات ہیں ان کو فارم کرنا. اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں تو اپنی چوائس سے، میں چاہے کوک پیوں چاہے میں پیپسی پیوں. اب یہ آپ دیکھیں کس طرح سے اس کو بیوقوف بنایا کہ چاہے یہ پیو چاہے یہ پیو، یعنی چلو گے ہمارے ہی راستے پہ. یہ میڈیا کی یہ طاقت ہے، اور مارکیٹنگ میڈیا کی یہ طاقت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں آپ کی چوائس انڈیپینڈنٹ، اور نیوز میڈیا بھی مارکیٹنگ ہے. ایک بہت اچھی کتاب لکھی گئی ہے، نیل پوسٹمین آتھر ہیں، امیوزنگ آر سیلوز ٹو ڈیتھ. یہ ضرور پڑھنی چاہیے اگر ہمیں میسر ہو. تو اس سے کہ یہ انڈسٹری کیسے بنی، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، حتیٰ کہ نیوز کیسے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بنتی ہے. تو نیوز کا مقصد آپ کو نیوز پہنچانا نہیں ہے، نیوز کا مقصد آپ کے تصورات کے ساتھ کھیلنا، آپ کے افکار کے ساتھ کھیلنا، اور ایک رخ کی طرف اس کو موڑنا. اور یہ ہوتا ہے ریپیٹیشن آف فالس نیریٹو سے، جھوٹ کے تکرار سے. جھوٹ کو اتنا تکرار ہوتا ہے کہ وہ سچ معلوم ہونے لگتا ہے، اور سچ جو ہے وہ جھوٹ معلوم ہونے لگتا ہے. اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. اور اس میں بھی ایک چھوٹی سی ایک کہانی ہے، تو آج آپ کو میں کہانیاں خوب سنا رہا ہوں. ایک بابا جی تھے، گاؤں میں رہتے تھے، تو وہ اپنی بکری کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف لے جا رہے تھے. تو 4 لفنگے تھے گاؤں میں، اور چور قسم کے، لفنگے قسم کے. تو انہوں نے سوچا ہم بابا جی سے جو ہے نا صحیح گیم کھیلتے ہیں. تو انہوں نے ایک ترکیب بنائی. پہلا کھڑا ہوا ایک چوراہے پہ، اس نے کہا بابا جی السلام علیکم، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ، یہ کتا کہاں پہ لے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کیا ہو گیا ہے تجھے، یہ کتا نہیں ہے یہ بکری ہے. کہا بابا جی آپ کو یہ بکری نظر آتی ہے، آپ کہتے ہیں بکری. ہنسنے لگا اس طرح سے. پھر آگے چلے تو دوسرا وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ السلام علیکم چاچا جی، کیسی طبیعت ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی نسل کا کتا ہے یہ، تو آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں اس کو؟ تو کہتے کہ بھائی تجھے کیا ہو گیا، پیچھے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ کتا ہے. یہ بکری ہے بھائی، میں نے اپنے ہاتھوں سے پالی ہے بکری. بابا جی یہ آپ کو کچھ مغالطہ ہو رہا ہے، شاید آپ نے نا غلطی سے بکری لے کر آپ جانا چاہ رہے تھے تو گھر سے کتا لے لیا آپ نے. کتا ہے؟ نہیں کتا نہیں ہے، کیا بات کر رہا ہے، جا یہاں سے. ٹھیک ہے بابا جی آپ جیسے کہیں.
آگے تیسرے کے پاس پہنچا, اب اس کو بھی پہلے سے پتا ہے شاید یہ کہے گا یہ کتا ہے, کہتا ہے بابا جی یہ کتا کتنا اچھا ہے, اور کیا میں اس کو پیار کر سکتا ہوں, اس کو میں دیکھو میرے پاس یہ بوٹی ہے, میں اس کو بوٹی کھلا. کیا ہو گیا بھائی, یہ بکری ہے. بابا جی بکری نہیں ہے, کیا آپ کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کو دھوپ زیادہ لگ گئی تو یہ آپ کو بکری نظر آ رہی ہے, یہ ہے کتا. اب جب تک چوتھے آدمی کے پاس پہنچا تو نے کہا بابا جی بڑا پیارا کتا, لے تو ہی رکھ, میں نے کتا نہیں پالنا. تو یہ ہی ہوتا ہے جب ایک جھوٹ بار بار بولا جاتا ہے, وہ دل کے اندر اتر جاتا ہے. اس لیے میڈیا سے اور انفارمیشن سورسز سے بہت ویریفائی کر کے, بہت کلیریفائی کر کے, تحقیق تصدیق کے ساتھ ہم بات لیں. تو اب ہم کیا کریں؟ اچھا یہ بھی ہے کہ یہ تو ریپیٹیشن ہوئی نا, ایوری سنگل ایون اے سنگل رپورٹ, ٹھیک ہے نا, ایک بات آپ نے ایسی کی, ایک شوشہ چھوڑا, میڈیا یہ کرتا ہے, شوشہ چھوڑا جھوٹا, جان بوجھ کے جھوٹا شوشہ, اس میں کچھ سچ کچھ جھوٹ بھی ملا دیتے ہیں, اور جب تک اس کی تحقیق ہوتی ہے تب تک سوری بات آگے نکل چکی ہوتی ہے, اس کا جو بم پھٹنا تھا, جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا. اس کی ایک بہت واضح مثال ہے, جب 9/11 ہوا تھا 2001 میں, تو پہلی جو فوٹیج ان چینلز نے چلائی, جھوٹے چینلز نے, کہ دکھایا کہ فلسطین میں, غزہ میں یا مشرقی کنارے پہ کہ کہیں پہ نبلس تھا, کہاں تھا, وہ کچھ فلسطینی لوگ جشن منا رہے ہیں اور دکھا رہے تھے کہ یہ ادھر یہاں پہ ٹاور گرنے کی وجہ سے یہ جشن منا رہے ہیں, اور یہ کتنا ہم سے نفرت کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ کوئی تقریب تھی, کوئی شادی تھی, کیا تھا جس میں وہ خوشی منا رہے تھے. لیکن جب تک یہ بات سامنے آئی تب تک پورا ویسٹ, پورا یورپ, پورا امریکہ, کینیڈا, سب وہ آگ بگولا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف کی, یہ دیکھو یہ ایسے کر کے اب ہمارے لوگوں کو مار کے اتنے خوش ہوتے ہیں, یہ ہمارے دشمن ہیں. تو یہ بیانیہ پڑ گیا. اب وہ بعد میں we are sorry, we apologize for showing the wrong footage, یہ سب بکواس ہے. تب تک یہ ڈیمیج ہو گیا, اس لیے اب آپ وہ انڈو نہیں کر سکتے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اس پہ ماسٹری کی ہوئی تھی, اس نے جو اپنی کیمپین چلائی تھی پریزیڈنسی کی, وہ ایک جھوٹ چھولتا, اس کو یہ کہتے ہیں آلٹرنیٹ ٹروتھ, کہ جھوٹ کو لائیو نہیں کرتا, آلٹرنیٹ ٹروتھ, کہ یہ ہمارا یہ سچ ہے. اچھا ایک بات کرتا, اس کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے جھوٹ ہے, لیکن جب تک آپ اس کو کلیئر کرنے میں آپ لگے ہوئے ہیں تب تک وہ دوسرے جھوٹ تک پہنچا ہوا, اس کا اثر پڑ گیا اس کے, یعنی تمام لوگوں پہ, تمام عوام پہ. تو اس وجہ سے یہ اب ماسٹری ہو چکی ہے مغرب کی ان چیزوں پہ, کہ کیسے جھوٹ کو پیش کیا جائے, کیسے اس کو سچ بنایا جائے, کیسے سچ کو جھوٹ بنایا جائے, کیسے جو ہے انسانوں کو کس کو برا دکھایا جائے. تو ہمیں اس سے بہت اپنے آپ کو بچانا ہے. کیسے بچانا ہے؟ کیا ہم کسی گڑھے میں کھود کے اس کے اندر چھپ جائیں؟ کیا ہم سب سے کٹ جائیں؟ اگر آپ میڈیا سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں گے تو اپنے حلقوں سے کیسے بچائیں گے؟ انسانوں میں تو ہم نے رہنا ہے. تو جس طرح میں نے کہا, دونوں کے لیے ایک ہی اصول ہے, چاہے آپ کے پرسنل حلقے ہوں, چاہے میس میڈیا ہو. اصول اللہ نے ایک ہی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, ہاں فتبینوا, کہ تحقیق کرو, تصدیق کرو, توضیح کرو اس سے پہلے کہ تم کوئی قدم اٹھاؤ. تو یہ ہمارے ذمے ہے. ہم کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو یہ سوال پوچھیں, کیا یہ بات مجھ سے متعلق ہے؟ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیں, ریجیکٹ کر دیں, اگنور کر دیں, ڈونٹ پے اٹینشن ٹو اٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اللہ کے حبیب, کہ من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنیہ, آدمی کے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس سے تعلق نہیں رکھتی, اس پہ نہ الجھے, اس میں نہ اس کی طرف توجہ کرے, دھیان کرے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, اللہ کا حکم قرآن میں ہے, وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, کہ لغو بات سے اعراض کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب لغو بات سے گزرتے ہیں تو بڑے خوبصورتی سے, بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. دوسری چیز کہ یہ مجھ سے متعلق ہے. دوسرا, کیا یہ اہم ترین چیز ہے؟ کیا یہ اصولی بنیادی کوئی بات ہے, یا یہ فروعی کوئی چیز ہے؟ اگر یہ کوئی فروعی بات ہے, اسینشل نہیں ہے, تو اس کو بھی رد کریں. آپ کا دماغ اتنی چیزیں دماغ میں نہیں رکھ سکتا, اس کو ڈمپ کریں. یہ فضول انفارمیشن نکالیں اپنے ذہن میں سے. ہاؤ کریڈیبل از دا سورس؟ جو آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہے,
اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کی حقانیت کیا ہے, وہ کتنی حق بات کرتا ہے, کتنی سچ بات کرتا ہے, اس کے ماضی کیا ہے, اس کا ریکارڈ کیا چل رہا ہے. اچھا, یہ جو بات یہ کر رہا ہے چاہے سچ ہو, کیا یہ بات کسی شخص کی یا کسی قوم کی عزت کو پامال کرتی ہے, اس کی عزت پہ کیچڑ اچھالتی ہے؟ تب بھی ہم اس کو رد کریں گے, اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے, اس کا جواب بھی نہیں دیں گے, اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے. جیسے کہ ایک نیریٹو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان اور خصوصاً فلسطین کے مسلمان وہ تو انسان ہی نہیں ہیں, وہ جتنے بھی مر جائیں کوئی ان کے لیے آنسو بہانے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو انسان ہی نہیں ہے. کاکروچ جتنے بھی مر جائیں, چوہے جتنے بھی مر جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے یہ چیز پیدا کی جاتی ہے تو ڈیمیج کرنے کے لیے بار بار. تو اس کو ہم بہت احتیاط کریں کہ ہم کس کی بات, خدا را کسی کی بات آگے نہ پھیلائیں. جو آپ کو بات پہنچا رہا ہے اس کا کوئی ایک طرف جانبداری تو نہیں ہے, غیر جانبدارانہ سٹینس ہے اس کا, یا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ یا کسی خاص نظریے کے ساتھ اس کا الحاق ہے, تو پھر بھی اس کی بات ایک طرف جھک سکتی ہے. وہ غیر جانبدارانہ بات کرنے سے قاصر ہوگا. اچھا, اس کے اوپر کوئی ایسے پریشرز یا ایسی کمپلشنز تو نہیں ہے, کیسے کوئی اس کے اوپر دباؤ تو نہیں ہے, کوئی مجبوری تو نہیں ہے کہ وہ اس بات کو پہنچا رہا ہے, وہ نیوز چینل ایسا ہو یا وہ نیوز سورس ایسا ہو یا ٹویٹر پہ وہ ٹویٹ کرنے والا ایسا ہو یا پوسٹ کرنے والا سوشل میڈیا پہ ایسا ہو کہ اس کے اوپر کوئی دباؤ ہے. اچھا, دباؤ نہیں تو اس کا اپنا کوئی اس میں مفاد ہے, پیسے کا, مال کا, یا لائکس کا, یا پاپولیرٹی کا, یا فارورڈز کا, کہ مجھے بلو ٹک مل جائے ٹویٹر پہ, یا اور کوئی اس طرح سے, یا مجھے اپنا شو مل جائے جو میں اینکر کروں, اس وجہ سے کر رہا ہے. ہو نوز, ہمیں کیا پتا لوگوں کے کیا جذبات ہیں. اس لیے جب تک یہ چیز کلیئر نہ ہو کہ اس کا اس میں کوئی اپنا کوئی مفاد ہے, اس بات کا بھی بالکل ہی اس کو ہم رد کر دیں, اس کی طرف توجہ نہ کریں اور نہ ہی اس کا جواب دیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ اس بات کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ آپ اس کی تصدیق کر سکیں. یہ کلیم جو ہے یا یہ رپورٹ ہے یا یہ انفارمیشن ہے, یہ خبر ہے, اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ کے اپنے حلقے ہیں تو اپنے حلقوں میں تو آپ تصدیق کریں سب سے پہلے کہ یہ بات کیا سچی ہے یا نہیں ہے. اور دوسری صرف تصدیق نہیں کہ آپ توضیح کر سکتے ہیں, وضاحت کر سکتے ہیں. اگر کسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا کسی پہ الزام لگایا جا رہا ہے یا کسی کی کمی پیش کی جا رہی ہے تو اس کے پاس جا کے آپ یہ بات کر سکتے ہیں. تو پہلے اس کے پاس جا کے کریں, اس سے پہلے کہ اس بات پہ آپ کان دھریں یا اس بات پہ آپ یقین کریں. آپ پہلے تحقیق کریں, توضیح کریں. اور یہی بات ہے کہ اپنے حلقوں میں بھی دیکھیں کہ لوگوں میں مفاد ہوتے ہیں, مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں اور اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے لوگوں میں پھوٹ پیدا کرتے ہیں, چغل خوری کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچیں, اپنی زندگی میں سے نکالیں ایسے لوگوں کو, اور خدارا خود ایسے نہ بنیں. اور کوئی بھی ججمنٹ, کوئی بھی رائے قائم کرنے میں ٹائم لگائیں, پہلے اور انفارمیشن آنے دیں. کچی بات پہ رائے قائم نہ کریں, اور نہ ظاہری بات ہے کوئی قدم ایسا اٹھائیں, نہ تو اس بات کو آگے پھیلائیں, نہ کوئی رد عمل کریں. اور اگر آپ کو رد عمل کرنا بھی پڑا جب کہ بات واضح ہو گئی, ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات سامنے آئے جس سے اور چیز جو ہے سارا منظر بدل جائے. تو اس لیے اگر کوئی قدم آپ نے اٹھانا بھی ہے, ایسا اٹھائیں جو آپ اس پہ پشیمانی نہ ہو آپ کو. کل کو آپ اس کا جو آپ ایک دم بم کی طرح پھٹ گئے, یا کسی کے اوپر آپ نے حملہ کر دیا, یا کسی کے اوپر آپ نے زبانی اس کو جو ہے اس کی چھترول کر دی, اور پھر بعد میں پتہ چلا یہ تھا, اب آپ اس سے معافیاں مانگ رہے ہیں, تو وہ معافیاں کوئی کام نہیں دیں گی. اب وہ جو اس کی عزت کو آپ نے پامال کیا, اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے لیے اگر آپ رد عمل کریں بھی تو رد عمل ایسا ہو جو شرافت کے ساتھ ہو, تمیز کے دائرے میں ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہو. اور آپ کسی سے معافی مانگنا چاہیں تو معافی مانگ سکیں, یا اپنی بات کو واپس لینا چاہیں واپس لے سکیں. سب سے ضروری بات میں بار بار کہہ رہا ہوں, خود تجسس کرنے والے نہ بنیں, خود لوگوں کی ٹو میں لگنے والے. کیا آپ کی زندگی اتنی بیکار ہے اور اتنی بے مقصد ہے کہ آپ سیلیبریٹیز کی
خبروں میں پڑے ہوئے ہیں, یا سیاست دانوں کے کتنے یعنی اس کے گھر میں کتنے شیر پلے ہوئے ہیں, آپ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں جن سے آپ کو کوئی آپ کچھ کر نہیں سکتے, یا ٹی وی ڈرامے کے ایکٹرز ان کی زندگیوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں. تو کتنی ہماری بیکار اور بے فائدہ اور بےہودہ زندگیاں ہوں کہ ہم ان چکروں میں اگر پڑے ہوئے ہوں. تو تجسس میں نہ پڑیں دوسروں کی کہ میرے پڑوسی میں کیا ہو رہا ہے, اس کی تنخواہ کتنی ہوئی, اس کی پروموشن کیا ہو گئی. کن چکروں میں ہم پڑے, اس کے بچے کا کیا رزلٹ آیا, وہ اس کے بچے کا کیا رزلٹ آیا, اس کا آپ سے کے بچے سے کیا تعلق ہے. تو لوگوں کی ٹوں میں جہاں لگیں گے تو پھر غیبت بھی ہوگی اور چغل خوری بھی ہوگی اور سارے کام برے ہوں گے, اور آپ جھوٹی خبریں بھی پھیلائیں گے. اور جھوٹی خبریں پھیلانے والا ہی وہ ہے جو تعلقات خراب کرتا ہے, بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے, دوستیاں ختم کرتا ہے, گھرانے اجاڑ دیتا ہے. وہ عورت وہ مرد جو یہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بغض ہے. اور ایسے ہم نہ بنے. ہم کوئی بھی بات سنیں یا ہم تک پہنچے کوئی بھی نیوز کوئی بھی بات, تو پہلے ہم یہ سوچیں اس کو آگے شیئر کرنے سے پہلے, پوسٹ کرنے سے پہلے, یا آگے بولنے سے پہلے, منہ کھولنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ مجھے اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو کے اور حلف اٹھا کے میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ یہ بات بالکل سچی ہے جو میں نے کہی ہے. اگر آپ یہ حلف اٹھا سکتے ہیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے, تو شاید کوئی گنجائش نکلتی ہے. ورنہ اگر آپ یہ قسم نہیں کھا سکتے, آپ نے اڑتی بات کہیں سے آئی ہے, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, ایک آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی اللہ کے دربار میں کہ یہ جھوٹا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹا ہے, کہ وہ اس بات کو آگے نقل کر دے جو اس نے سنی سنائی بات کو آگے کرنا آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے. ہمیں اس سے انتہائی بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جھوٹ سے, فریب سے, دھوکے سے, جھوٹی خبروں سے, جھوٹ پھیلانے سے, تجسس سے, غیبت سے, نمیمت سے اور جھوٹے بہتان بازی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے اور ہمارے بچوں کو بھی بچائے اور سارے معاشرے کو بچائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.